إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی حاضر ہے. آج ہم جس موضوع کا احاطہ کریں گے وہ ہے مسجد سے قلبی تعلق اور ہمارے اسلاف. ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلامی معاشرے کے اندر جو مسجد کا کردار ہے اس پر بات چیت کی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج ایک مسلمان کا انفرادی طور پر مسجد سے کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کو کس قدر اپنی زندگی میں اہمیت دیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا کیا طرز زندگی تھا، مسجد کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، ہمارے اسلاف جو تھے وہ کس طرح سے مسجد کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیتے رہے. ان معلومات کو ہم جانیں گے اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی مسجد کے اس بابرکت مقام کی اہمیت بٹھا دے اور ہمیں بھی یہ احساس ہو اور ہم بھی مسجد کو وہی مقام اپنی زندگیوں میں دیں کہ جو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی صورت میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں مسجد کو کیا اہمیت دینی ہے. ناظرین اکرام، یہ سورہ جن کی جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو مسجدیں ہیں نا، جو بلڈنگیں ہمیں نظر آتی ہیں مساجد کی، یہ کسی شخص کی ذاتی چیز نہیں ہے. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ایماندار آدمی اس کو جب بھی کسی چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو اس کے دل میں اس کی محبت کا جاگ اٹھنا اور اس کا احترام اس کے دل میں پیدا ہونا اور اس کے ساتھ اس کا انس اور الفت پیدا ہو جانا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ناظرین. اور اگر کسی کو ایسی فیلنگز نہیں ہیں اللہ کے ساتھ نسبت والی چیزوں کے ساتھ کہ وہ ہمیں پیاری لگیں، وہ ہمیں ان سے محبت اور الفت ہو، تو یقین جانیے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ ایماندار کو مسجد کیوں اچھی لگے گی؟ اس لیے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کی ذاتی چیز نہیں ہے. اور ایمانداروں کی محبت سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمانداروں کو تو جو شدید ترین محبت ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے. تو جب ایک ایماندار صاحب ایمان ہے اور اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز اسے ہر چیز سے پیاری لگنے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی محبوب ترین ہستی کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی. یہی سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ماں باپ، اولاد اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر محبت کا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ کی رسالت کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. قرآن پاک ہمارے لیے دنیا جہان کی تمام کتابوں سے بڑھ کر قابل قدر اور قابل عزت کتاب ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. بیت اللہ، خانہ کعبہ، اس کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے. اسی طرح ناظرین کرام، یہ مساجد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں اور دوسری آیت کہ ایمانداروں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، ناظرین کرام ہمیں دنیا جہان کی بلڈنگوں سے مساجد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے اسلاف یقیناً اسی طرح سے محبت کرتے تھے
جس طرح سے اللہ کا قرآن ہمیں یہ محبت کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مسلم شریف کی وہ روایت گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے جانی، لیکن اس موضوع سے متعلق ہے اس لیے اس کا بیان یہاں بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ تمام روئے زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ٹکڑے وہ مسجدیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو مقام سب سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے اور ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کی پسندیدہ چیز پسند نہ ہو، اللہ کی پسندیدہ چیز سے ہمیں محبت نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ مسجدیں وہ گھر ہیں جن کے بارے میں سورۃ النور کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح و شام اس کے نام کی تسبیحیں کی جاتی ہیں، اور ایسے لوگ ان گھروں کے اندر ہیں، ان مسجدوں کے اندر ہیں کہ جن کو ان کا کاروبار، تجارت ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن پر ان کی نظر ہے کہ جس دن وہ اتنا خوفناک وہ دن ہے کہ جس دن آنکھیں بھی اور دل بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس خوف اور دہشت کے مارے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے گھروں میں رہتے ہیں، اس مالک کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا کہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے اور جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ یقیناً اللہ پر ایمان رکھنے والا ہی سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتا ہوگا، اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہی مسجد کے ساتھ محبت کے نتیجے میں ملنے والے اعزاز و اکرام پر یقین رکھتا ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہی پھر مسجد کو آباد کرے گا جس کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب پر بھی یقین ہے۔ تو ناظرین اکرام، احادیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے اس کے ساتھ قلبی تعلق کس طرح کا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ بظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ دن جس دن نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی مکان، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اور وہ سایہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ 7 لوگ ہی بڑے اہم ہیں، ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہیں عرش عظیم کا سایہ قیامت کے روز ملے گا۔ پہلا، امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا قیامت کے دن۔ دوسرا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی بندگی میں گزاری۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ بوڑھا ہو کے تو نیک ہونا نسبتاً آسان کام ہے، جوانی میں اللہ کی بندگی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا، ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، ایسا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا تھا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ جس دن شدید گرمی میں ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ چوتھا شخص، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد سے معلق رہتا ہے
اس کا دل اور دھیان ہر وقت مسجد کی طرف رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار آدمی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، کہ اس کو جیسے مچھلی جو ہے اس کو جب بھی آپ پانی سے باہر نکالیں گے تو وہ تڑپے گی، اور اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو واپس پانی میں نہ بھیج دیا جائے۔ ایماندار آدمی کو سکون مسجد میں ملتا ہے۔ وہ مسجد سے باہر جب نکلتا ہے اپنی دنیوی ضروریات کے لیے تو اس کے دل میں بازار کی، کاروبار کی اور باہر کی دنیا کی چاہت نہیں ہوتی۔ تعلق اس کا اس وقت بھی دل اس کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہی اس کو کان میں اذان کی آواز سنائی پڑتی ہے وہ فوراً اپنا کام بند کر کے فوراً پھر مسجد میں آ جاتا ہے، اور یہاں آ کے اسے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور دوسرے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ۔ پرندہ تو جو ہے وہ آزاد گھومنے کے لیے پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اس کو کوئی پنجرے میں بند کر دے تو وہ تو ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رہنا چاہتا، وہ تو ادھر ادھر سر مارتا ہے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھلا مل جائے تو فوراً اڑ جاتا ہے۔ یہ کیفیت مسجد میں ہوتی ہے منافق کی۔ تو ہم بھی اندازہ کریں اپنے ایمان کا کہ مسجد سے کتنی محبت عقیدت ہے، کتنا دل اٹکا ہوا ہے ہمارا مسجد کے ساتھ۔ تو کیا ہماری فیلنگز جو ہیں مسجد میں جا کے ہمارے احساسات مچھلی والے ہوتے ہیں یا اس پرندے والے ہوتے ہیں جو پنجرے کے اندر ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ اگلا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں میں سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح اگلا شخص جو آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ، ایسے 2 مسلمان جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، ان کو کوئی دنیا کا طمع لالچ نہیں ہے، وہ صرف دین کی وجہ سے اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اور اس غرض سے ایک دوسرے سے تعلق اور دوستی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کے دین کا عالم ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق جڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے 2 مسلمان، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ اور اگلا بندہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ان 7 لوگوں میں سے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایسا شخص، یہ چھٹا آدمی ہے کہ ایسا شخص کہ جو اس کو کوئی حسب نسب والی اچھے خاندان کی خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اللہ سے ڈر کر انکار کر دے، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، 7واں بندہ وہ کہ جس نے کوئی صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس نے چھپا کر صدقہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور اتنا چھپایا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا سیدھے ہاتھ سے، اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اس طرح سے جو چھپا کے صدقہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ان 7 لوگوں کی اہمیت کے پیش نظر میں نے 7 کا تذکرہ ضروری سمجھا۔ ہمارے موضوع سے متعلق اس روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن پائے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راحا، کوئی بندہ صبح کے وقت مسجد جاتا ہے یا شام کے وقت جاتا ہے، جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او راحا، وہ جب بھی مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی تیار کرتے ہیں اس کے مسجد میں آنے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارا مسجد میں جانا اتنا پسند ہے، وہ مالک اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص صبح جائے یا شام جائے مسجد میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار فرماتے ہیں۔
ناظرین اکرام، ترمذی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، خوشخبری دے دو اندھیروں میں مسجدوں میں چل کر جانے والوں کو، کہ جو اندھیروں میں پیدل چل کے مسجد میں جاتے ہیں، کس بات کی خوشخبری دے دو؟ بالنور التام میں یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامل نور عطا فرمائیں گے اس نماز کی وجہ سے، اور ان مسجدوں کی زیارت کی وجہ سے، اور مسجدوں میں اندھیرے کی دقت کے باوجود پیدل چل کر جانے کے ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی پوری روشنی اور قیامت کے دن پورا نور عطا فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، مسجد کے ساتھ قلبی تعلق کی فضیلت اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل، اس کے بارے میں مزید ابھی انشاءاللہ احادیث اور آثار باقی ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ان کی انشاءاللہ تکمیل کرتے ہیں۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک مسلمان کا مسجد سے قلبی تعلق اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا تعلق مسجد سے کیسا ہونا چاہیے، احادیث اور آثار کا سلسلہ وقفے سے پہلے جاری تھا، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی اگلی روایت ہے، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیقل، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے تو اس کو یہ الفاظ کہنے چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی مسجد میں جاتے ہی اپنے رب سے اپنے لیے رحمت کے دروازوں کے کھولنے کی استدعا کرے، دعا کرے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا خَرَجَ، جب نکلے، فَلْيَقُلْ، بس اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اب عبادت تو میں نے کر لی ہے، میں نکل رہا ہوں دنیا کے اپنے معاملات کے لیے، تو یا اللہ مجھے اپنا فضل عطا کرنا۔ ابو داؤد شریف کی اگلی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد، یعنی جب خود نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو یہ الفاظ ادا فرماتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ ادا فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت اور بھی الفاظ آتے ہیں دیگر روایات میں، لیکن یہ الفاظ خاص طور پہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ادا فرماتے تھے، اور وہ کہتے کہ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حَفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ، کہ جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخلے کے وقت یہ الفاظ ادا فرماتے تو جب آپ یہ ارشاد فرما دیتے تو شیطان کہتا کہ اب سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ مسجد میں داخلے کے وقت یعنی اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعا کے ساتھ اگر یہ الفاظ بھی ادا کیے جائیں تو یہ بھی مسنون ہے۔ یقیناً جس مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اس نے مسجد میں آنا جانا تو ہے، تو اللہ کے رسول نے اس تعلق کو نبھاتے ہوئے آداب بھی سکھائے ہیں، اس کا انداز اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے مسجد سے تعلق رکھنا ہے۔ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فَلْيَرْقَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔
بہت اہم ادب ہے مسجد کا۔ ناظرین کرام، کیونکہ مسجد روئے زمین کے تمام ٹکڑوں سے اللہ کو پیارا ٹکڑا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ایماندار اللہ کے گھر سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر بس بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے معاملات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کا اتنا عظیم گھر، اتنی عظمت والا گھر، وہاں بھی ہم بس جائیں اور جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، تو یہ اس کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس عظیم گھر کا اور ایمانداروں کے اس محبوب مرکز کا ادب یہ سکھایا ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں جائے تو وہ 2 رکعت پہلے پڑھے پھر بیٹھے، 2 رکعت پڑھے بغیر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس میں نوافل کا وہ وقت ہے، اور اس وقت میں بھی تحیۃ المسجد کے یہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں بھی علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ اس وقت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جب نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جب اگر نوافل کا وقت ہے تو پھر لازماً 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر ممنوع اوقات ہیں تو اس وقت استثناء ہے اور اجازت ہے کہ بغیر 2 رکعت پڑھے بھی بیٹھ جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید میں ممنوع اوقات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ آپ یہی فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ اگلی روایت بھی بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو چاشت کے وقت آپ تشریف لاتے۔ فائزہ قادمہ، جب آپ شہر میں قدم رکھتے تو بدأ بالمسجد، اپنی آمد پر، سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس گھر میں یا جس جگہ میں آپ اپنا قدم رنجا فرماتے وہ مسجد ہوتی، یعنی سفر سے واپسی اور واپس سب سے پہلے گھر جانے کی بجائے آپ مسجد میں تشریف لاتے۔ فصلی فیہ رکعتین، مسجد میں آپ 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ ثم جلس فیہ، پھر وہیں پر آپ بیٹھ جاتے۔ یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے بھی اپنے مرحوم والد گرامی کو اس پر عمل کرتے ہوئے اکثر دیکھا، کہ بلکہ ان کے معمول میں تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر جاتے وقت بھی ان کے پاس وقت ہوتا تو جاتے ہوئے مسجد میں 2 نفل ادا فرما کر پھر سفر پر روانہ ہوتے، کیونکہ سفر ان کا بھی معمول تھا۔ ایک دن گھر تشریف لاتے تھے، پورا ہفتہ سفر پر رہتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو اس وقت بھی اگر ممنوع اوقات نہ ہوتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ پہلے مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر گھر تشریف لائیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا بھی ہے، اور مسجد کے ساتھ ہماری قلبی تعلق کا، ایک ایماندار کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کی نسبت اللہ کے گھر میں جانا اس کو زیادہ پسند ہو اور اس کو زیادہ ترجیح دے۔ یہی سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، اگلی روایت بھی بخاری اور مسلم شریف کی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ و فی سوقہ، اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ گھر میں، یعنی جماعت کے علاوہ، جہاں مسجد میں ظاہر جماعت ہوتی ہے تو وہ جماعت میں سارے لوگ مل کر نماز ادا کرتے ہیں، تو کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بجائے اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے یا بازار میں ہی اپنی دکان پر نماز ادا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اور باجماعت نماز ادا کی گئی جو نماز ہے اس کا 25 گنا اجر اس کو زیادہ ملتا ہے۔ یعنی اگر گھر میں پڑھی ہے تو وہ ایک نماز ہے، وہی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ 25 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، اور یہ کس لیے ہے، یہ 25 گنا کیسے بڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان آدمی وضو کرتا ہے
فاحسن الوضوء، اچھا وضو کرتا ہے، ثم خرج الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، وضو کیا ہے گھر سے، نکلا ہے مسجد کی طرف، اور نماز کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ مسجد میں نہانے کے لیے یا مسجد میں باتھ روم جانے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ وہ نکلا ہے وضو کر کے مسجد میں صرف نماز کے لیے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم یخط خطوۃ الا، وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو اس کی وجہ سے رفعت لہو بہا درجۃً، اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئۃً، اور اس ایک ایک قدم کے بدلے اس کا ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے جتنے قدم وہ باوضو ہو کر مسجد کی طرف نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِذَا صَلَّى، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب وہ بندہ اب چل کے آیا تب اس کے درجات بلند ہوئے، ہر قدم کے بدلے خطائیں معاف ہوئیں، پھر مسجد میں آ کے بیٹھا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جب وہ اپنے اس نماز کی جگہ پر بیٹھا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنا عظیم عمل ہے مسجد کے اندر نماز کے بعد نماز والی جگہ پر بیٹھ کر وقت گزارنا۔ ناظرین اکرام، کتنی محرومی ہے، اکثریت کو تو اس مسجد کی قدر ہی نہیں اور نماز کی فکر ہی نہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوری طور پہ نکلا جائے، جبکہ یہ بڑی عظیم سعادت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں۔ جتنی دیر نماز کے بعد ہم وہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس پر اپنی رحمت فرما، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ اور یہ فرشتے پھر کب تک دعا کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ، ایک تو یہ ہو گیا کہ نماز کے بعد بیٹھا رہا، اور نماز کے بعد جتنی دیر وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے انتظار میں جا کے بیٹھتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، وہ پہلے ہی جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، تو وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا شخص ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز میں ہے، یعنی اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اندازہ کریں ناظرین کرام، اگر ہم نماز سے پہلے جا کر بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھے ہم ہوئے ہیں، صرف وہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شمار ہوتا ہے جیسے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اتنا وہ باعث سعادت عمل ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھ کر نماز والی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بلکہ اس روایت میں کہ اضافی الفاظ جو ہے دوسری روایت میں، اس میں فرشتوں کی دعا بھی بتائی گئی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہو، اللہم تب علیہ، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اور یہ تب تک وہ دعائیں جاری رہتی ہیں کہ جب تک وہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اگر وہاں بیٹھا بیٹھا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وہ کسی طرح کی کوئی تکلیف دینے والا کام کرتا ہے تو اس سے پھر وہ اس کا اجر و ثواب اور یہ کیفیت دعاؤں والی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک کوئی شخص نماز کے بعد باوضو اپنی جگہ پر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق بہت ہی باسعادت عمل ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین لوگ ایسے ہیں وہ اللہ پر ضامن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ضامن ہے۔ رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلا ہے،
فہو ضامن علی اللہ حتیٰ یتوفاہ فیدخلہ الجنہ او یردہ بما نال۔ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑا اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اب یا تو وہ اس راستے میں فوت ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، یا پھر وہ غازی بن کر وہ خیر لے کر لوٹے گا، وہ اچھے نتائج لے کر لوٹے گا جس کے لیے وہ نکلا۔ اسی طرح فرمایا کہ رجل راح الی المسجد، جو شخص مسجد کی طرف نکلا، مسجد میں جانے کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فہو ضامن علی اللہ، اللہ اس پر بھی ضامن ہے، حتیٰ یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، اب کیونکہ وہ سفر مسجد پر نکلا ہوا ہے اللہ اس کا ضامن ہے، اگر راستے میں اس کو موت آ گئی، فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ اس کا ضامن ہے، کیونکہ وہ عازم مسجد ہے، وہ مسجد میں جانے کے لیے نکلا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلا ہے۔ یا پھر او یردہ، یا اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے گا بما نال من اجر و غنیمت، کہ وہ جو مسجد میں جا کے جو عبادت کرے گا وہ اپنا وہ اجر و ثواب لے کر واپس لوٹ آئے گا، یا تو یہ ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی روایت، امام یہی صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو شخص فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر اس طرح سے ہے جیسے احرام باندھے ہوئے حاجی کا ہوتا ہے، یعنی اتنا یہ مقدس اس کا چلنا ہے جو مسجد کی طرف باوضو ہو کر وہ نماز کے لیے نکلا ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سارے فضائل اور مسجد سے تعلق کی سعادتیں ابھی باقی ہیں، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 ان میں سے ضرور عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد امام دارمی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل، جب تم دیکھو کسی آدمی کو یتعاہد المسجد، وہ مسجد کا بہت خیال رکھتا ہے، یعنی وہ کوئی امام نہیں ہے، خادم نہیں ہے مسجد کا، لیکن مسجد کے ساتھ اس کو تعلق اس کا بہت ہے، مسجد کا خیال بہت رکھتا ہے، اس کی صفائی کا، مسجد کی ضروریات کا، خود سے ہی وہ شوق کے ساتھ مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ بندہ مومن ہے، وہ مسجد کے ساتھ اس کو محبت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ مسجدوں کو وہی لوگ ہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ویسے یہ روایت جو ہے اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دے دیا گیا ہے، لیکن یہ آیات جو کہ اسی مفہوم سے مطابقت رکھتی ہیں یہ اس کے ضعف کو دور کر دیتی ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ یہ خود جب فرماتے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ہی وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، تو یقیناً جو بندہ مسجد کا خیال رکھتا ہے وہ ایماندار ہونے کی وجہ سے رکھتا ہے، بلکہ مسجد اللہ کے شاعر میں سے بھی ہے، اور اللہ کے شاعر کا احترام بھی دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے، تو یقیناً جو بندہ مسجد کا احترام کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، وہ یقیناً ایسا شخص ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اور اس کا ایمان ہی اس کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ مسجد کا خیال رکھے، مسجد سے تعلق رکھے۔ شرح سنہ میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک حدیث روایت کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ جی ہمیں خصی ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی خصی ہونا چاہا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور میری امت کا جو اختصاص ہے وہ روزے رکھنا ہے، کہ روزے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش پر قابو پائے۔
اسی طرح سے انہوں نے سیاحت کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ ان السیاحۃ امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و سیاحت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر انہوں نے اجازت مانگی اس بات کی کہ رہبانیت کی، کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤں تاکہ مجھے دنیا کی معاملات میں الجھ کر عبادت میں خلل نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں۔ یعنی اگر کسی شخص کا دنیا سے الگ تھلگ ہونے کو دل چاہے تو وہ مسجد میں جائے، جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ تو ظاہر ہے جب وہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو پیچھے ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے تاکہ وہ فرشتوں کی دعا بھی سمیٹے اور اجر بھی سمیٹے۔ تو ویسے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا یہ ایک باسعادت عمل ہے۔ اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنے اسلاف کے اس طرز عمل کے مطابق اپنے دلوں کو مسجد کے ساتھ معلق بنانے کی کوشش کریں، تاکہ مسجد کے ساتھ تعلق اور دل کے جڑے رہنے سے جو سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہیں ہم ان کو سمیٹ سکیں اور اپنے اسلاف کی سنت پر بھی عمل کر سکیں، اور دنیا اور آخرت کی وہ برکتیں، وہ سعادتیں جو مسجد کے ساتھ جڑی ہیں وہ بھی ہمارے نصیب میں ہو سکیں۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون